بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 17۔ حکایت۔ مثنوی مولانا روم میں ہے کہ سلطان محمود نے سلطنت کے اراکین سے ایک نایاب اور قیمتی موتی کو پتھر سے توڑنے کا حکم دیا۔ سب نے انکار کر دیا کہ اتنا قیمتی موتی جو دربار شاہی میں نادر اور بے مثل ہے، اس کو توڑنا مناسب نہیں۔ ایاز کو حکم دیا، اس نے فوراً توڑ دیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو نے کیوں توڑا تو اس نے جواب دیا، گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ ایاز نے کہا، اے حضرات، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی؟ اس حکایت میں یہی سبق مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ان حسین صورتوں کو دیکھنے کی آرزو توڑنے میں دیر نہ کرو۔ امر الہی کے مقابلے میں دل کی کچھ قیمت نہیں۔ ان شمس و قمر صورتوں سے نظر بچاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت اور حلاوت دل میں دیکھو۔ توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ نمبر 30۔ نگاہ کی حفاظت پر نقد انعام ایمان کی حلاوت کا عطا ہوتا ہے۔ نمبر 31۔ اگر ایسی حسین صورت سے نظر ہٹا لی اور قلب کا رخ پھیرا جس پر سلطنت لٹا کر اس کو حاصل کرنے کو دل چاہتا تھا، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن راہ حق میں سلطنت لٹانے والوں کے گروہ میں اٹھایا جاوے گا، یعنی حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سلطنت بلخ خدا کی راہ میں چھوڑی تھی، ان کے مقام پر یہ عاشق مفلس بھی ہوگا، کیونکہ یہ سلطنت تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے ایسی آرزو کا خون کیا ہے اور ایسی دلکش صورتوں سے ہاتھ جھاڑا ہے جن پر سلطنت بھی ہوتی تو فدا کر دیتا، مگر حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر خون آرزو کا لہو اتار گیا۔ عارفاں زانند ہر دم آمنو کہ گزر کردند از دریائے خون۔ ترجمہ: عارفین اسی سبب سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص کے فیض سے امن اور سکون میں ہیں کہ انہوں نے مجاہدات کے دریائے خون سے اپنے نفس کی کشتی کو عبور کیا ہے۔ آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ، ملبہ دل میں انہی کو مہماں پاتا ہے دل۔ ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ اخکر کی ایک نظم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی تشریح میں، یعنی مجاہدات کے دریائے خون کی وضاحت میں ہے، جس کا نام خون کا سمندر ہے۔ کچھ اس کا اقتباس یہاں درج کرتا ہوں، اور اس سے قبل تمہید کے طور پر 2 شعر اخکر کے ملاحظہ ہوں۔ ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جسے، بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی۔ مجاہدات کے خون کا سمندر۔ سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہاں کا منظر میرا سر ہے زیر خنجر۔ میرے خون کا بحر احمر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میں کلی ہوں نا شگفتہ میری آرزو شکستہ۔ میں ہوں ایک ہوش رفتہ میرا درد راز بستہ، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ میرے دل میں غم نہاں ہیں، میری چشم خون فشاں ہیں، میرے لب پہ وہ فغاں ہیں کہ فلک بھی نوحہ خواں ہیں۔ میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ۔ میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا ثمر ہے کہ جہاں بھی سنگ در ہے، میرے آنسوؤں سے تر ہے۔ میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے۔ میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، وہ جو خالق جہاں ہیں وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے، میرا عشق بے زباں ہے
کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری فکر لا مکاں ہے، میرا درد جاوداں ہے، میرا قصہ دل ستاں ہے، میری رگ سے خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ نمبر 32، بدنگاہی کرنے والوں کی گردے اور مثانے کمزور ہو جاتے ہیں اور منی پتلی ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب کے قطروں کی شکایت اور جلد انزال ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد، پٹھوں اور دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمر میں درد، پٹھے اور دل و دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 33، بدنگاہی کرنے والوں کی آنکھیں بے رونق اور چہرے پر پھٹکار برستی ہے، کیونکہ بدنگاہی کرنے والے اور ان عورتوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو بے پردہ دکھاتی پھرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت فرمائے اللہ دیکھنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور لعنت کا مفہوم خدا کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے، بس ایسے چہروں پر کیسی پھٹکار برسے گی۔ نمبر 34، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل اللہ کو اپنی بصیرت سے ان کی آنکھوں سے بدنگاہی کی اندھیری کا احساس ہو جاتا ہے۔ نمبر 35، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حسین لڑکا جو نیک اور متقی تھا، اس کو ایک بڑے میاں شہوت کی نظر سے بار بار دیکھتے تھے۔ اس لڑکے کو اپنے قلب کی سلامتی اور تقوی کے نور کی برکت سے ان کی آنکھوں سے اس بدنگاہی کی ظلمت کا احساس ہو گیا، اور موقع مناسب دیکھ کر عرض کیا کہ بڑے میاں، آپ مجھے جو بار بار دیکھتے ہیں تو میرے قلب میں آپ کے اس عمل سے اندھیرا پن محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی ہم گنہگار ہیں اور آپ کو بری نیت سے اور نفس کے تقاضے سے دیکھا کرتے تھے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھنے سے آئندہ اپنی نظر کی احتیاط اور حفاظت رکھوں گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکا متقی اور ذاکر تھا، ذکر کے نور سے یہ بصیرت اس کو حاصل ہوئی تھی۔ نمبر 36، بدنگاہی کی عادت کے ساتھ کوئی شخص خدا تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا اور نہ ذکر و طاعت کی حلاوت اسے حاصل ہوگی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدنگاہی کا یہی عذاب کیا کم ہے کہ ذکر اور عبادت کی حلاوت مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 37، بدنگاہی کرنا ایسا ہے کہ دل غیر خدا کو دے دینا ہے، کیونکہ دل سینے سے نہیں چوری ہوتا ہے، آنکھوں کے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ اسی سبب سے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواہی کے بکس دل نہ دہی دیدہ بھی بند، اگر تو چاہتا ہے کہ دل کسی کو نہ دے تو آنکھیں بند رکھ حسینوں سے، کیونکہ ای دیدہ کے شوق می برد دل بکمند۔ یہ شوق نظر دل کو سینے سے نکال لیتی ہے، اور دل تو اسی کو دینا چاہیے جس نے دل دیا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کو اہل دل بھی کہتے ہیں۔ اخکر کا ایک شعر ملاحظہ ہو، اہل دل آنکس کے حق را دل دہد، دل دہد اورا کے او دل می دہد۔ اہل دل وہ ہے جو اپنا دل خدا کو دے دے، یعنی دل اس کو دے دے جو دل عطا فرماتا ہے۔ عاشق مجازی کا دل جب معشوق فانی لیتا ہے تو اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کھارا پانی پیاس کا علاج نہیں، لہذا بے ساختہ کسی شاعر نے کہا، دل گیا رونق حیات گئی۔ مگر اللہ والے جب اپنا دل خدا تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں تو اس خالق دل کی طرف سے ان کے دل میں وہ چین اور سکون عطا ہوتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو خواب میں بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ تمام کائنات اس سکون سے بے خبر ہے جو اللہ والوں کی روح کو رب الارواح سے عطا ہوتا ہے، جو شکر کا خالق ہے، جو قمر کا خالق ہے۔ جب وہ کسی کے دل میں اپنا رابطہ عطا فرمائے گا تو سمجھ لیجئے کہ کیسی کچھ مٹھاس اپنے قلب میں پائے گا، اور وہ کیسا قمر دل میں پائے گا۔
یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی، طریق عشق میں دیکھے کوئی جولانیاں دل کی، کہ دم میں دونوں عالم سے گزر کر پہلی منزل کی۔ بس اللہ والوں کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان کی رونق حیات اور بڑھ جاتی ہے، زندگی میں حقیقی زندگی عطا ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم تو قائم ہے جان سے، اور خود جان اپنے اندر جان پا جاتی ہے جب اپنے خالق سے رابطہ اور نزدیکی کی دولت پا جاتی ہے، ورنہ خدا سے دوری میں جان خود بے جان ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی بے جان جان سے جسم کی کیا رونق اور اس کو کیا سکون مل سکتا ہے۔ قرآن میں اسی نعمت کا اعلان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، خوب غور سے سن لو کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، اور جن کو ذکر کرنے کی بھی ابھی توفیق نہیں، وہ آزمانے کے لیے اللہ والوں کے پاس ذرا بیٹھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سکون کے ایئر کنڈیشنڈ روم میں بیٹھ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا دل فیصلہ کر لے گا، بشرطے کہ سرکش بن کر نہ جائیں، قلب کے آئینے کو صاف کر کے جائیں، حسن ظن نہ ہو تو بدگمانی بھی نہ ہو، دل کو بالکل خالی کر کے کچھ دیر ان کی باتیں سنیں، جیسے مجنون کو لیلا کی قبر سے لیلا کی خوشبو آتی تھی، اسی طرح ان اللہ والوں کے بدن اور جسم سے مولا کی خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ عطر کی شیشی سے بھی عطر کی خوشبو آتی ہے۔ جس شیشی میں قیمتی عطر ہوتا ہے اس شیشی کی بھی حفاظت اور قدر و منزلت کی جاتی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے جسم کا احترام اور عزت کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کی ارواح میں مولا کریم رب العرش العظیم کے قرب اور رابطے کا موتی چھپا ہوتا ہے۔